تو نبی اسلام وہ جو تحائف ہے نا وہ توشہ خانہ میں جمع کرواتے تھے. یہ توشہ خانہ کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا, اس زمانے میں بیت المال, جتنے پرائم منسٹر ہیں, جتنے آرمی چیف ہیں, جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, جتنے چیف جسٹس نے آج تک جتنے بھی یہ تحفے لیے ہوئے نا, اصولاً ان کو بیت المال میں وہ جمع کروانے چاہیے. آدھی قیمت دے کے یا 20% دے کے نہیں لینے چاہیے, ادھر ہی رکھیں. یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی, ساروں کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑا ایک ظلم ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک میڈیا کمپین چلاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایمانداری کا ثبوت دیں. انہی کے دور حکومت میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں نا, ریاستی اداروں کے لوگ بھی, ان کے طائف کی لسٹ بھی کہیں سے نکالیں اور وہ بھی ڈسپلے کریں اور دکھائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ آپ لوگ ٹرو جرنلسٹ ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. توشہ خانے کا کسی کو پتہ نہیں تھا. ایسے 2 سال پہلے جب وہ ایک صحافی ابرار جس کو دھمکیاں تھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, جب اس نے وہ نئی اپلیکیشن دی تھی نا جسٹس گل حسن کے پاس, کیونکہ میں چیف جسٹس تھے اس وقت اطہر من اللہ, تو میری بھی کچھ وہاں پہ ڈیٹس لگتی تھی, تو وہ گل حسن صاحب کے پاس بھی میری ایک دفعہ ڈیٹ لگی تھی. پٹھان آدمی اور پٹھان دلیر بہت ہوتا ہے. 2 مجھے خوبیاں پٹھانوں کی بڑی پسند ہے, ایک دلیری, دوسری سادگی, اور باہر سے پڑھا ہوا ہے, انتہائی کوالیفائڈ بندہ ہے, کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو اس نے وہ جس طرح سماعت کی اور وہ ورڈز اس میں یوز کر رہا تھا نا, تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ آگے گیا نا تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. حالانکہ اس بات صرف شروع ہوئی تھی. پرائم منسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایک پوسٹ کا نام ہے, آرمی چیف ایک پوسٹ کا نام ہے, کسی بندے کے ساتھ منسوب نہیں ہے. لہٰذا ان کو جتنے گفٹ ملتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کے خزانے میں آنے چاہیے. اور پھر دیکھیں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ ہیں, ان گفٹس کے ذریعے ویسے ہمیں تو یہ کہتے ہیں آپ 10-10 روپے ڈیم فنڈ میں جمع کروائیں, 20-20 روپے اسلاف فنڈ میں جمع کروائیں, اور خود انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے جو گفٹ ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہیں. اور صرف گفٹ میں پھر ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, اور پھر آگے سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں ان کے. ان لوگوں نے اپنی جیبیں نہیں ڈھیلی کر دی ہیں, انہوں نے نہیں دینا گورنمنٹ کے خزانے کے اندر. ملک کے حاکم جو ہیں وہ عوام ہے. اب یہ بات اگر کوئی مذہبی پلیٹ فارم سے کرتا ہے تو وہ فوراً مولوی چکر پڑ جاتے ہیں, جی عوام کی حاکمیت, یہ تو جمہوریت شرک, اور خود یہ سارے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں, سارے ان کنگز کے, ان بادشاہوں کے, ان ملوک کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسلامی ہسٹری میں جتنی حکومتیں حکمرانوں نے کی نا ظلم پہ مبنی, سارے مولوی بزرگان دین ہی تھے جو ان کے درباروں میں بیٹھے ہوئے ان کو فتوے دیتے ہوتے تھے. اس زمانے میں اگر ان کو ہوتا نا کہ عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا, کسی کو حق نہیں اسے غلام بنایا اپنا, جبکہ وہ عوام اپنے ٹیکسز کے ذریعے تمہاری تنخواہیں بھی دے رہے ہوں. اور یقین کریں وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. جناب پرائم منسٹرز ہیں, اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو بھی خود اٹھایا ہوا ہے, سڑک کراس کر رہے ہیں, سائیکل پہ جا رہے ہیں, جی اتنا بڑا جج ہے سائیکل چلا رہا ہے. ویسے ہمارے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. یہ سارے ملازم آپ کو یہاں نظر آئیں گے. آپ ذرا انہی لوگوں کو انگلینڈ کی سڑکوں پہ اور فٹ پاتھوں پہ آپ دیکھیں نا, انہوں نے خود ہی اپنے بیگ اٹھائے ہوتے ہیں, وہاں ساری ان کی افسری نکل جاتی ہے جا کے. میں ایک فلاحی ادارے میں کام کرتا ہوں. ہماری تنخواہ صدقہ اور خیرات کے پیسوں سے ملتی ہے. ہمارے ادارے کو ڈونر بکرے وغیرہ صدقہ کرتے ہیں, اور اس کا گوشت بھی ہم ورکر کو دیا جاتا ہے. کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, حلال ہے, قرآن میں آیا ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 جو ہے نا, 60 نمبر, اس میں زکوٰۃ اور صدقات, ویسے عربی میں جو قرآن میں جو ٹرم ہے وہ صدقات یوز ہوئی ہے. جو فرض صدقہ ہے اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں یا عشر کہتے ہیں کھیتی باڑی کے کیس کے اندر, اور اس طریقے سے خمس کہتے ہیں اگر کوئی زمینی دفینہ نکل آئے, کسی کی زمین میں تیل نکل آتا ہے یا کوئی خزانہ نکل آتا ہے, تو سیدھا آپ نے اس کا 5واں حصہ جو ہے نا وہ بیت المال میں جمع کروانا ہے. اور جو نفلی صدقات ہیں ان کے لیے ہماری ٹرم صدقہ خیرات یوز ہوتی ہے, لیکن قرآن میں صدقہ ہی کہا جاتا ہے اس کو. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں صدقات کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں, جس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل, مسئلہ 95B کے نام سے. چاہے مسئلہ 95B لکھیں, چاہے رومن میں زکوٰۃ کے احکامات لکھیں, تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. آپ سینکڑوں کتابیں زکوٰۃ کے مسائل پہ پڑھیں نا, تب بھی آپ کی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو آپ کو سمجھ نہ آئے, لیکن وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کر دے گی. چاہے وہ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ہو, اونٹ کی ہو, زیورات کی ہو, جی پی ایف کا ایشو ہو, باقی جتنے جدید مسائل ہیں اس میں میں نے کور کیے ہیں. تو اس میں بھی ایک مصرف ہے کہ جو لوگ صدقات یعنی زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے جاتے ہیں, اس زمانے میں نبی الاسلام کی طرف سے جاتے تھے نا لوگ جو کلیکٹ کرتے تھے بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ, تو ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی, اور ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی. لیکن اس میں ایک چیز ہوتی تھی کہ بعض اوقات وہ لوگ ساتھ تحفے بھی لے کے آتے تھے, اور جب بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو زکوٰۃ ہے جو ہم نے کلیکٹ کی ہے آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے بہاف کے اوپر, اور یہ وہ تحفے ہیں جو لوگوں نے ہمیں دیے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے تم اپنی ماں کی گود میں جا کر لیٹو, یعنی اپنے گھر میں ہی رہو, میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون تحفہ دیتا ہے. یہ تحفے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں. ظاہر ہے کوئی اور بھی صحابی کیا ہوتا اسے بھی مل جاتا,
تو نبی علیہ السلام وہ جو تحائف ہے نا وہ توشہ خانہ میں جمع کرواتے تھے. ہاں یہ توشہ خانہ چونکہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا, اس زمانے میں بیت المال. تو جتنے بھی بار کے تحائف ہیں نا یہ جو توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں نا, اور یہ جو قانون بنا ہوا ہے, ویسے تو سارے لوگوں کو نظر آتا ہے پاکستان کا فلاں قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے, تو یہ بھی قانون منافی ہے. اور اس میں سنگل آؤٹ کسی ایک پرائم منسٹر کو آپ نہ کریں. جتنے پرائم منسٹر ہیں, جتنے آرمی چیف ہیں, جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں, جتنے چیف جسٹس نے آج تک جتنے بھی یہ تحفے لیے ہوئے ہیں نا, اصولاً ان کو بیت المال میں وہ جمع کروانے چاہیے. آدھی قیمت دے کے یا 20% دے کے نہیں لینے چاہیے, ادھر ہی رکھیں. یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی, ساروں کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بڑا ایک ظلم ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک میڈیا کمپین چلاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ایمانداری کا ثبوت دیں. انہی کے دور حکومت میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں نا, ریاستی اداروں کے لوگ بھی, ان کے طائف کی لسٹ بھی کہیں سے نکالیں اور وہ بھی ڈسپلے کریں اور دکھائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ آپ لوگ ٹرو جرنلسٹ ہیں اور یہ سب کچھ لے کے چل رہے ہیں. صحیح, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. توشہ خانے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ایسے 2 سال پہلے جب وہ ایک صحافی ابرار جس کو دھمکیاں تھیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے, جب اس نے وہ نئی اپلیکیشن دی تھی نا جسٹس گل حسن کے پاس, چونکہ میں چیف جسٹس تھے اس وقت اطہر من اللہ, تو میری بھی کچھ وہاں پہ ڈیٹس لگتی تھی, تو وہ گل حسن صاحب کے پاس بھی میری ایک دفعہ ڈیٹ لگی تھی. پٹھان آدمی اور پٹھان دلیر بہت ہوتا ہے. یہ 2 مجھے خوبیاں پٹھانوں کی بڑی پسند ہیں, ایک دلیری, دوسری سادگی, اور باہر سے پڑھا ہوا ہے, انتہائی کوالیفائڈ بندہ ہے, کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو اس نے وہ جس طرح سماعت کی اور وہ ورڈز اس میں یوز کر رہا تھا نا, تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ آگے گیا نا تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا. حالانکہ اس وقت بات صرف شروع ہوئی تھی. تو بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے آپ نے کہ کوئی گفٹ آپ کو پوسٹ کی وجہ سے ملے نا گورنمنٹ کی, چاہے آپ صدقات اور زکات کلیکٹ کرنے گئے ہیں یا گورنمنٹ کے کسی کام سے گئے ہیں. ظاہر ہے یہاں سے پرائم منسٹر یا آرمی چیف اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں تو نہیں دوسرے حکمرانوں کو ملتا. پرائم منسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایک پوسٹ کا نام ہے. آرمی چیف ایک پوسٹ کا نام ہے, کسی بندے کے ساتھ منسوب نہیں ہے. لہٰذا ان کو جتنے گفٹ ملتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کے خزانے میں آنے چاہیے. اور پھر دیکھیں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ ہیں, ان گفٹس کے ذریعے ویسے ہمیں تو یہ کہتے ہیں آپ 10-10 روپیہ ڈیم فنڈ میں جمع کروائیں, 20-20 روپیہ سلاف فنڈ میں جمع کروائیں, اور خود انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے جو گفٹ ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور صرف گفٹ نہیں, پھر ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, اور پھر آگے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں ان کے. ان لوگوں نے اپنی جیبیں نہیں ڈھیلی کر دی ہیں, انہوں نے نہیں دینا گورنمنٹ کے خزانے کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ وہ تحفے آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنے. تو وہ تحفوں سے سلسلہ شروع ہوا. اس زمانے میں بیت المال, آج ہم اسے توشہ خانہ کہتے ہیں. تو تنخواہیں کلیکٹرز کی اسی میں سے آئیں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں وہ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں, گفٹ وغیرہ کس چکر میں آپ کو دے رہے ہوں گے وہ, ہاں اگر بیت المال میں ایک چیز جمع ہوئی اس کے بعد تنخواہ کے عوض اگر آپ کو کچھ ملتا ہے نا پھر تو آپ لے لیں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ اس دفتر میں ملازم ہیں, آپ کو بکرے مل رہے ہیں, تو کیا پاکستانی پوری عوام کو وہ بکرے مل گئے ہیں اور ان کا گوشت نہیں ملا؟ تو آپ کس چکر میں بکرے لے رہے ہیں؟ صرف تنخواہ. تنخواہ کے علاوہ جو کچھ لیں گے پھر باقیوں کا بھی حق ہے. آپ سے زیادہ حقدار لوگ موجود ہیں. آپ سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو بیچارے بے روزگار ہیں. آپ کے پاس تو پھر بھی تنخواہ آ رہی ہے نا آپ کو. جو بے روزگار لوگ ہیں وہ تو زیادہ حقدار ہیں. تو یہ تحفے تحائف اس میں سے نہ آپ لیں. باقی جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ ضرور لیں. بلکہ نبی علیہ السلام تو بعض آپ کے ساتھی ریلیکٹنٹ ہوتے تھے تو آپ ان کو زبردستی دیا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کو پوسٹ دیں گے تو ہم اسے ساتھ تنخواہ بھی دیں گے یا جو کچھ دیں گے, اور اس میں وہ ریلیکٹنٹ نہ ہو. اسی کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں, اسی کے تحت فوج کی تنخواہیں ہوتی ہیں, پولیس کی ہوتی ہیں, جوڈیشری کی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہ سارے ادارے اپنے آپ کو ملک کا حاکم سمجھتے ہیں, حالانکہ ملک کے حاکم جو ہیں وہ عوام ہیں. اب یہ بات اگر کوئی مذہبی پلیٹ فارم سے کرتا ہے تو وہ فوراً مولوی چکر پڑ جاتے ہیں, وہ جی عوام کی حاکمیت, یہ تو جمہوریت شرک. اور خود یہ سارے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں, سارے ان کنگز کے, ان بادشاہوں کے, ان ملوک کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں.
اسلامی ہسٹری میں جتنی حکومتیں حکمرانوں نے کی ہیں نا ظلم پہ مبنی، سارے مولوی بزرگان دین ہی تھے جو ان کے درباروں میں بیٹھے ہوئے ان کو فتوے دیتے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں اگر ان کو ہوتا نا کہ عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، کسی کو حق نہیں اسے غلام بنایا اپنا، جبکہ وہ عوام اپنے ٹیکسز کے ذریعے تمہاری تنخواہیں بھی دے رہے ہوں۔ جائیں باہر یورپ اور امریکہ میں دیکھیں، واقعی وہاں پہ اگر پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، وزیر ہے، ویسے تو وہ وزیر کا لفظ ہی وہ سیکٹری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ملازم سمجھتے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون نے کس طرح جب وہ گھسا تھا وہ ہاسپٹل میں، تو ادھر کا جو ہاسپٹل کا ہیڈ تھا اس نے کس طرح اس کو نکال دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے آ گئے ہو۔ یہاں پرائم منسٹر کا دورہ ہو نا کسی ہاسپٹل میں تو کئی مریضوں کو وہاں سے شفٹ کر دیتے ہیں وہ جگہ کھلی کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہے۔ اور یقین کریں وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے جناب، پرائم منسٹرز ہیں، اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی خود اٹھایا ہوا ہے، سڑک کراس کر رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہا ہے جی، اتنا بڑا جج ہے سائیکل چلا رہا ہے۔ ویسے ہمارے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، یہ سارے ملازم آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ آپ ذرا انہی لوگوں کو انگلینڈ کی سڑکوں پہ اور فٹ پاتھوں پہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے خود ہی اپنے بیگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ساری ان کی افسری نکل جاتی ہے جا کے، کیونکہ وہاں پہ لوگ پھر اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں۔ ہم بھی تو ویسے جاہل ہونے کی وجہ سے ان کو پروموٹ کیے ہوئے ہیں نا۔ یہاں بھی اگر لوگ عیب سمجھے نا اس بات کو کہ ایک بندے نے ساتھ اتنے بندے رکھے ہوئے اپنا سامان اٹھانے کے لیے، تو یہاں پہ بھی یہ لوگ منہ چھپاتے پھریں۔ وہاں اس لیے نہیں، یہ نہیں کہ وہاں یہ ملازم نہیں رکھ سکتے، ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ صرف وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے، اس نے سامان اٹھانے کے لیے بندے ساتھ رکھے ہوئے، وہاں ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں جس طرح وہاں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یار پاکستانی عوام سے تو زیادہ ایجوکیٹڈ ان کی عوام ہے، جنت ہی پھر بھی تسی جانا ہے، یہ لگ جائے گا پتہ۔ تو تنخواہ آپ لے سکتے ہیں، باقی چیزیں نہیں۔